النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ 10 دن اہل ایمان کے لیے بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے انمول دن ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی ذی الحج کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، ان 10 ایام میں نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے اور فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو تمام مفسرین کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جن 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی ہے، اس سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو باقی ایام میں کوئی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں لگتا جتنا عمل ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بندوں کا محبوب لگتا ہے۔ کیا مطلب کہ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں عبادت کرو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، مگر یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن، حضور نے فرمایا کہ باقی کسی دن اللہ کو بندوں کا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں لگتا جتنا عمل اللہ کا اپنے بندوں کو وہ محبوب لگتا ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں 2 ایسی عبادتیں حضور کی امت کے اوپر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ضروری کی ہیں، جو سال کے کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ 2 عبادتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت کون سی ہے؟ قربانی کی عبادت ہے۔ تو یہ 2 ایسی منفرد عبادتیں ہیں جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ادا ہو سکتی۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، مگر نفلی نماز کے لیے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ نفل آپ پڑھنے لگیں تو جب مرضی پڑھیں، مکروہ اوقات کے علاوہ صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، 11 بجے پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جب مرضی نفلی نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں 1 مہینے کے لیے، مگر جہاں تک نفلی روزوں کی بات ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جب مرضی روزہ رکھو۔ عیدین کے دن روزہ نہیں رکھنا، باقی سال کے جس دن میں، جس مہینے میں
جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، جمعے کا روزہ، جو تمہارا دل کرتا ہے نفلی روزہ رکھو۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ صاحب حیثیت کے اوپر زندگی میں فقط ایک مرتبہ فرض ہے، مگر جہاں تک بات ہے نفلی صدقہ کی، وہ آپ جب مرضی کریں، خیرات کریں، صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کوئی پابندی نہیں۔ مگر حج اور قربانی یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو باقی 11 مہینوں کے اندر ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ حج 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، یہ جو 5 دن ہوتے ہیں، ان کے اندر افعال حج ادا کیے جاتے ہیں۔ حرم میں حاجی جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، تو حج کب ہوگا؟ جب ان مخصوص دنوں کے اندر کیا جائے گا۔ تو بتائیں، اگر کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں عرفات کے میدان میں جا کے کھڑا ہو جائے، یا رمضان کے مہینے میں، یا رجب کے مہینے میں، یا شوال کے مہینے میں وہ مینا میں چلا جائے، مزدلفہ میں چلا جائے، عرفات میں چلا جائے، تو بتائیں کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ نے حج کی عبادت اس مہینے کے لیے خاص کر دی ہے، اسی طرح یاد رکھیں قربانی کا عمل بھی رب ذوالجلال نے فقط اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں قربانی کی۔ تو ان دنوں کے علاوہ، ان مخصوص دنوں کے علاوہ آپ کہیں کہ ابھی تو میرے حالات ذرا ٹائٹ ہیں، میں اگلے مہینے قربانی کر لوں گا، تو بتائیں ان مخصوص دنوں کے علاوہ اگر آپ قربانی کریں گے تو کیا آپ کو سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے نا، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یقین جانیں ان کی اتنی اہمیت بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو دن ہیں یہ جانور دیکھنے کے دن ہیں، یہ منڈیوں میں سیر کرنے کے دن ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پہلے 10 دن ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا تھا نا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم تیاری کر لیتے تھے عبادت کی، اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے اندر جو سویا ہوا ایمان ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، یہ ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، یہ سو کے گزارنے والے دن نہیں ہیں، یہ صرف کاروبار کے اندر ہی مصروف رہنے کے دن نہیں ہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر کچھ ایسی عبادات اللہ کی طرف سے حضور کی امت کو ملی ہیں کہ جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ان عبادات کو اپنا کر ان 10 دنوں میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، چاند طلوع ہونے والا ہے، تو ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ 4-5 عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، چاند نکل آئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہی چاند نکل آتا تھا نا، تو ہم اپنی عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ ہم جو روٹین کی عبادت کرتے تھے نا، ہم اس میں زیادتی کرتے تھے، عبادت کی کثرت کرتے تھے۔ 5 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں آپ،
لیکن کوشش کریں کہ ان 10 مہینوں میں 7 نفلی نمازیں بھی شروع کر لیں، تہجد کے نفل پڑھ لیں، چاشت کے نفل پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھیں، اوابین کے نفل پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت ہو تو تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ لیں، تحیۃ المسجد کے نفل پڑھ لیں۔ اگر آپ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں تلاوت قرآن کے اندر تھوڑا محنت کر لیں، کوشش کر لیں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر کی کثرت کریں، اللہ کو یاد کرنے کی کثرت کریں۔ اور اس کا بڑا آسان طریقہ میں آپ کو تجربے کی بات بتانے لگا ہوں کہ تسبیح جیب میں رکھا کریں۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ تسبیح اللہ کا ذکر یاد دلانے والی چیز ہے۔ جو ہی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے موبائل نکالنے کے لیے، چابی نکالنے کے لیے، پیسے نکالنے کے لیے، تو تسبیح کے اوپر بھی ہاتھ لگے گا، اور تسبیح نکالیں گے 10-15 منٹ بھی اگر آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا تو یقیناً یہ نفع کی چیز ہے، یہ فائدے کی چیز ہے۔ تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں جو پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ نفلی عبادات کی کثرت کریں، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، درود پاک، کلمہ شریف کا ذکر، استغفار کا ذکر۔ اور دوسرا عمل جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے وہ ہے تکبیرات تشریق کو پڑھنا۔ ویسے سنت تو اس وقت ہوگا نا کہ جب عید کے دن قریب آئیں گے تو ہر فرض نماز کے بعد امام بھی اور مقتدی بھی وہ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یاد رکھیں صحابہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہمیں چاند نظر آ جاتا تھا ہم آتے جاتے اس تکبیر کو پڑھا کرتے تھے، آتے جاتے اس تکبیر کا ورد کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ گھر سے نکل کے بازار جاتے تھے نا کسی کام کے لیے تو بلند آواز سے یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ تکبیر جو ہم عید کے دنوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ عید کا چاند نکلتا ہم اس کو بلند آواز سے پڑھا کرتے، اور لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ بازار جاتے ہوئے اونچی آواز سے یہ تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ صحابہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اونچی آواز سے تکبیر پڑھیں گے اور ہماری آواز کو سن کے کسی دوسرے کی زبان کے اوپر یہ تکبیر جاری ہو جائے گی، اللہ ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے چاند نکلنے والا ہے ذی الحج کا، تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آتے جب مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے تو تکبیر پڑھتے آئیں، نماز پڑھ کے گھر جائیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، یا گھر سے بازار گئے ہیں کوئی سبزی لانے کے لیے یا کوئی اور چیز لینے کے لیے تو یہ تکبیر پڑھتے جائیں۔ یہ دوسرا عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے کہ صحابہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں تکبیرات تشریق کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں صحابہ کا محبوب عمل وہ ہے حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ گو کہ آج کل کرونا کی وجہ سے حرمین شریفین کے اندر عام اجازت نہیں ہے عمرہ اور حج کرنے کی، مگر دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، وہ کن کہے گا تو اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو حج اور عمرہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا یہ اتنی مقبول عبادات ہے کہ حج
بندے کی غریبی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور حج بندے کے گناہوں کو بھی ختم کر دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر وہ دنیا میں آیا ہے۔ تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں جو تیسرا عمل صحابہ کیا کرتے تھے وہ تھا حرمین شریفین میں حاضری دینا، عمرہ کرنا اور حج کی سعادت حاصل کرنا۔ چوتھا عمل ان 10 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے، کیا فرمایا؟ تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک جب تک قربانی نہیں کر لیتا نہ وہ اپنے جسم کے بال اتروائے نہ وہ اپنے ناخن کاٹے۔ اس میں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کی نیت کرتا ہے، نبی پاک کا یہ فرمان اس کے لیے ہے۔ اب بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے قربانی تو نہیں کرنی، حالات صحیح نہیں ہے، مالی طور پہ مشکلات ہے، قربانی نہیں کرنی میں نے، تو کیا میں شیو کرا لوں، میں ناخن کاٹ لوں، میں حجامت بنوا لوں؟ تو یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ ان کے لیے فرمایا جو قربانی کرنے کا ارادہ کریں، جنہوں نے قربانی کرنی ہو، اور اگر جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی اس پہ عمل کر لے تو ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے بھی کچھ اجر و ثواب عطا فرما دیا جائے، مگر یہ جو خاص حکم ہے یہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ 1 سے لے کے 10 تک تم نے ناخن بھی نہیں کاٹنے اور بال بھی نہیں اتارنے، یہ کوئی فرضی حکم نہیں ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے باوجود آپ ناخن کاٹ لیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں گناہگار نہیں ہے۔ قربانی آپ نے کرنی ہے تو عید سے پہلے آپ سر کے بال اتروا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی گناہ شریعت کی طرف سے نہیں ملے گا۔ تو یہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے یہ مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اگر کریں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو کسی قسم کا گناہ آپ کے اعمال نامے میں لکھے جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ایک بڑا محبوب عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ وہ عمل ہے جس کو امت فراموش کر چکی ہے، الا ماشاءاللہ امت کی کثرت اس عمل کو بلا چکی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو بڑی پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہ کون سا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند طلوع ہو جاتا تو پہلی تاریخ سے لے کے 9ویں تاریخ تک 9 دن مسلسل حضور ذی الحج کے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ 9 دن ذی الحج کے نفلی روزے نبی پاک رکھا کرتے تھے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی طرف عمل کریں، حضور کی اس سنت کی طرف۔ چلے 9 دن سارے نہیں رکھ سکتے تو 8 دن رکھ لیں، 5 دن رکھ لیں، 4 دن رکھ لیں، کچھ رکھے تو صحیح نا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اس عمل کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ یہ بھی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں آتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھے مجھے رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ اس مسلمان کے
پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور آئندہ سال بھر کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے اور اس مہینے کی پہچان ہے، اس مہینے کی شناخت ہے، وہ ہے صاحب حیثیت مسلمانوں کا سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا، یعنی قربانی کرنا۔ قربانی یاد رکھیں یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی شناخت ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی۔ یہ جو قربانی ہے نا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی، مگر قربانی کی شکل مختلف تھی، اس کی حیت مختلف تھی، اس کا طریقہ مختلف تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر جو قربانی تھی نا، وہ سال میں 1 دفعہ نہیں ہوتی تھی، ہر مہینے 2-3 دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کی امت کے لیے یہ تھا کہ جو جانور تم نے ذبح کرنا ہے اس کا گوشت تم خود نہیں کھا سکتے، ایک بوٹی بھی تم گھر میں نہیں رکھ سکتے، مگر اللہ نے اس امت کے اوپر کتنا فضل کیا، کتنا احسان کیا۔ احادیث کو جمع کریں تو علماء نے نچوڑ نکالا ہے کہ قربانی اتنا محبوب عمل ہے کہ جب آپ جانور خریدنے کے لیے گھر سے جاتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جانور کا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، قیمت طے کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ قیمت دے کے جانور گھر لاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ جانور کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر عید کے دن اس کو ذبح کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں جانور کی گردن کے اوپر چھری رکھ کے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، تیرے لیے قربانی کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں دنیا کا اصول تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو میرا اختیار پھر اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، یا آپ مجھے کوئی تحفہ دیں تو آپ کی ملکیت ختم، میری ملکیت شروع۔ مگر دیکھیں اللہ کا کرم اس گناہگار امت کے اوپر کتنا ہے، ہم جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیر کے تکبیر پڑھ کے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ یہ تیرے نام کے اوپر کر رہا ہوں، اللہ اس کے اوپر تیری ملکیت ہے، اب میری ملکیت نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قوم موسیٰ کی طرح اللہ یہ فرماتا کہ اس کا گوشت تم خود نہیں کھا سکتے، تم نے صدقہ کرنا ہے غرباء میں، مساکین میں، خود تم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، مگر اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ کیا اس میں ہمارا کوئی کمال ہے یا اس میں ہماری کسی نیکی کا عمل دخل ہے؟ نہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر یہ کرم کیا اور کہا کہ اے لوگو، چونکہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اور ہم نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، تم جانور ذبح کرو، اس کا گوشت تقسیم کرو، اس پہ بھی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر گوشت خود کھا لو تو ہر بوٹی کے اوپر اللہ تمہیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ تو قربانی یہ حسن ہے اسلام کا، یہ اسلام کی شناختی علامت ہے، یہ پہچان ہے دین اسلام کی، مومن کی پہچان ہے قربانی کرنا۔ اور قربانی کرنے میں ایک نیت کی طرف اصلاح ضرور کرنی ہے ہم نے، وہ کیا ہے
قربانی کرنی ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ قربانی کس کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے؟ سارے نہیں بولے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ 8واں سپارہ پڑھے، رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا اے حبیب مکرم آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا قربانی کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا نماز پڑھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا اس دنیا میں زندہ رہنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس دنیا سے چلے جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ مومن کا ہر کام کس کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ بولے اللہ کو۔ نماز پڑھنی ہے تو فقط اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو فقط اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو فقط اللہ کے لیے، حج کرنا ہے تو فقط اللہ کے لیے، اور قربانی کا جانور بھی ذبح کرنا ہے تو بولے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندو، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو نا، ہم تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اور ہم تک ان جانوروں کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، ہمیں ان کا گوشت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا خون نہیں چاہیے، ہمیں ان کی چمڑی نہیں چاہیے، ہمیں ان کی اون یا ان کے بال نہیں چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تمہارے جانوروں کے گوشت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جانوروں کے خون کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس ارادے سے قربانی کر رہا ہے، کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور خاص کر قربانی کے جانور میں یہ بندوں کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کیسے کیسے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں۔ قربانی کا بکرا لینے لگیں گے نا تو یہ وسوسہ ڈالے گا، تیرے اس بھائی نے، تیرے اس رشتہ دار نے، تیرے اس دوست نے 60,000 کا لیلا لیا ہے، تیرا تو 80,000 کا لینا بنتا ہے نا، تو اس سے زیادہ دولت مند ہے، تیری انا اس سے زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بہتر کہتا ہے، تو یار 30,000 کا ماڑا سا بکرا کیا لینا ہے؟ پڑوسی نے 50,000 کا لیا ہے تو میں نے تو 60 کا لینا ہے نا، فلاں نے 3 لاکھ کا ویڑا لیا ہے تو میری عزت تو اس وقت بنے گی نا جب میں 5 لاکھ کا لوں گا۔ میں چودھری صاحب ہوا، میں علامہ صاحب ہوا، میں بٹ صاحب ہوا، میں رانا صاحب ہوا، میں فلاں صاحب ہوا، میں فلاں صاحب ہوا، تو شیطان وسوسہ ڈالے گا آپ کے دل میں، اور ضرور ڈالے گا۔ اور پھر دوسرا وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ میں مہنگا جانور لوں اور اس کی رسی پکڑ کے جب میں گلیوں میں گھوموں گا اور لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب کتنے کا لیا، تو میں گردن اونچی کر کے کہوں گا کہ 1 لاکھ کا بکرا لیا ہے، تو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ میری سخاوت کے چرچے کریں گے کہ واہ سبحان اللہ کیا مارکا مار دیا جناب نے۔ تو حضرات یہ قربانی کا معاملہ شیطان وسوسہ ڈالے گا آپ کے دل میں، آپ کی نیت خراب کرے گا، آپ کی سوچ خراب کرے گا، آپ کا ارادہ خراب کرے گا، مگر جو ہی ایسا وسوسہ آپ کے دل میں آئے تو 3 دفعہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے بائیں طرف تھوک دینا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شیطان اپنا وسوسہ لے کر کیسے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس
آپ نماز پڑھیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور قربانی بھی کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ بڑا خاص دھیان آپ نے رکھنا ہے اس کے اوپر۔ بڑے جانور میں حصہ ڈالیں یا سلامت پورا جانور ہی خرید لے بڑا، یا چھوٹا جانور خریدیں، تو یاد رکھیں اللہ پاک یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کتنے ہزار خرچ کیے ہیں یا کتنے لاکھ خرچ کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ تھوڑے دن آپ کی واہ واہ کر لیں، مگر اس واہ واہ کو اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا۔ اللہ تو یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے، کس ارادے سے قربانی کر رہا ہے۔ تو قربانی کرنے میں خاص دھیان آپ نے رکھنا ہے نیت کی اصلاح کا۔ اور دوسرا وہ کیا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ جناب جانور خریدا، اس میں یہ عیب نکل آیا، اس کا سینگ ٹوٹ گیا، یا اس کے کان کو کٹ لگ گیا، یا اس کی ٹانگوں میں پھوڑے بن گئے، وہ چل نہیں سکتا، تو جانور تو عیب والا ہو گیا، تو عیب والے جانور کی قربانی نہیں لگتی۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ مگر یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن پیسوں سے آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں وہ پیسے بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ جس طرح وہ جانور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ جن پیسوں کی قربانی خرید رہے ہیں ان پیسوں میں حرام کا پیسہ نہیں شامل ہونا چاہیے۔ سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، کسی کا حق مارنے والا پیسہ۔ تو جس طرح جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اس طرح وہ پیسہ اس کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے۔ ان اللہ طیب، بولیں اللہ کیا ہے؟ سارے بولیں اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس طرح اللہ خود پاک ہے نا، اسی طرح اللہ پاک چیزوں کو ہی پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ خود بھی طیب اور طیب چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ حرام کا پیسہ اگر صدقہ کیا جائے، حرام کا پیسہ، تو حضور نے فرمایا وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر اس حرام کے پیسے سے بندہ کوئی نیکی والا کام کر دے تو وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مال حرام چھوڑ کے مر جاتا ہے تو وہ مال حرام اس بندے کے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ساتھ صاف نہیں کیا کرتا، بلکہ رب کی ذات برائی کو نیکی کے ساتھ دور کیا کرتی ہے۔ بھائی میرے کپڑے خراب ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، تو میں گٹر کے پانی سے یا نالی کے پانی سے صاف کرنا چاہوں تو مجھے بتائیں میرے کپڑے پاک ہو جائیں گے، ستھرے ہو جائیں گے؟ نہیں۔ پاک چیز یہ اس وقت اس کا اثر ہوگا جب پاک ہو۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ برائی کو برائی کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے گناہ کو دور کرنا ہے، نافرمانی کے عذاب کو دور کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ پاک مال، طیب مال، حلال کا مال۔ حضرت سعد بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا بھی مانگوں اللہ قبول کرے، مجھے کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا رزق حلال کمایا کرو، رزق حلال کھایا کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو ہی قبول فرما لیا کرے گا۔ اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر
مال حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے، ایک لقمہ مال حرام کا، تو حضور نے فرمایا 40 دن تک اللہ اس بندے کا کوئی عمل قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ تو سوچیں، ایک لقمہ مال حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی نحوست رہتی ہے۔ تو جس بندے کا رہن سہن، بود و باش، رکھ رکھاؤ، کھانا پینا، رہن سہن، گاڑی مکان، وہ سارے کا سارا ہی حرام کے پیسوں کا ہو، وہ سارے کا سارا ہی شبے کے پیسوں کا ہو، تو سوچے نا کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے کتنی خطرناک قسم کی جہنم کی آگ کو تیار کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رو رو کے دعا کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر، قبول کر، مگر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، یعنی جو رزق کھا رہا ہے نا وہ حرام کا رزق ہے، جو پانی پی رہا ہے وہ بھی حرام کا پی رہا ہے، حتیٰ کہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی حرام کا ہے۔ تو فرمایا جب اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، تو پھر بتاؤ اللہ اس بندے کی دعا کو کیسے قبول